بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن پہلے ہی دن تقریر والے دن ہی ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ دو بہت زیادہ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو میڈیا میں اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہو رہی۔ ایک تو شہباز شریف صاحب نے خود ہی اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے کہ آپ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے، اور اصل میں تو عمران خان نے ان کو ٹریپ کیا ہے، بیسیکلی ہمیں ماننا پڑے گا۔ اتنا زیادہ ان پر دباؤ پریشر ڈالا کہ وہ اس ٹریپ میں آ گئے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نکلے کس طرح، لیکن جس نے بھی ان کو یہ حل بتایا ہے ان کو اور زیادہ پھنسا دیا ہے، اور زیادہ کنویں میں دھکیل دیا ہے، گرا دیا ہے، بہت برے حال میں پہنچا دیا ہے۔ دوسری چیز کہ پہلے دن ہی جو یہ متحدہ اتحاد بنایا گیا، جس کو کہا جا رہا ہے بھانمتی کا کنبہ، اس پہ اختلافات سامنے آ گئے ہیں، اور خالی سامنے نہیں آئے، کھل کر سامنے آئے ہیں سب کے سامنے، اور اسمبلی کے اندر وہ تو شکر کریں بیچ بچا ہو گیا، ابھی تو باہر پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، کس طرح لے کر چل سکیں گے شہباز شریف۔ بہت زیادہ بڑے مسائل ہیں، اور جو تقریر میں انہوں نے کہا، جو الزامات انہوں نے لگائے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت پر، جو انہوں نے احکامات دیے، وہ سب اس کی نفی کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہاں پر عجیب و غریب ماحول تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی قومی اسمبلی میں اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ جناب پرائم منسٹر بن رہے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ زندگی پہلی دفعہ بن رہے ہیں، 23 میں وزیر اعظم بن رہے ہیں، لیکن جو نعرے لگے ہیں وہاں پر انسان سر پکڑ لیتا ہے۔ چلیں سمجھ آتی ہے جی، شیر کے نعرے لگے، شیر دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا۔ اچھا، ابھی یہ نعرے ختم نہیں ہوتے تھے کہ جناب دوسری طرف سے لگتا ہے جیالے غصے میں آ جاتے تھے، اور یہ آپ فوٹیج نکال کے دیکھیں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا۔ اور جب نعرے لگتے تھے جیے بھٹو، نعرہ بھٹو، جیے بھٹو، وہ لگنے لگ جاتے۔ اچھا، اب وہ شیر والے غصے میں آ جاتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، بندہ تو ہمارا وزیر اعظم بن رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں جناب۔ اور ساتھ ہی پھر ایک زرداری سب پہ بھاری ہو جاتا تھا، وہ شیر شروع کرتے تھے اگلا نعرہ، ایک زرداری سب پہ بھاری۔ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی شیر اپنے بل بوتے پر کچھ نہیں ہوا، یہ تیر چلائے ہیں، تیر تو پتہ نہیں وہ تیروں سے شیر فائدہ اٹھا گیا۔ اچھا، یہیں پر کام بس نہیں ہوا، اب خاندان کے نام بھی لیے گئے۔ کہیں آیا نعرہ لگا ہے، یعنی شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور نعرہ کیا لگا ہے، وزیر اعظم نواز شریف، یعنی اب شہباز شریف کو بھی ایک جو ان کے اندر پتہ نہیں تقسیم ہے، وہ نہیں چاہتے کہ شہباز شریف ہوتے نواز شریف ہونا چاہیے تھا، تصاویر ان کے لیے ہے، چلے۔ اچھا، وہ بھی بڑا دلچسپ منظر ہے کہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے نواز شریف کی تصویر ہے، وہ بھی لوگوں نے کیپچر کیا ہے کہ یہ وقت بھی آنا تھا، کیونکہ ہمیشہ زرداری صاحب پیچھے بینظیر بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر رکھتے ہیں۔ بہرحال یہاں نعرے ختم نہیں ہوئے، آگے بھی سن لیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ لگ گیا، پھر کیا نعرہ لگا ہے، مریم نواز زندہ باد، مریم نواز کے نعرے، پھر بھی کام نہیں رکا۔ جب مریم نواز کا آیا تو جو دوسرا گروپ آیا انہوں نے کہا اچھا حمزہ کے نعرے لگ گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کس کی میں آپ کو بات سناؤں، شہباز شریف صاحب کو تو لگے ہی، تو اب صرف شریف خاندان میں ہی 4 لوگ آ گئے جن کے نعرے لگ گئے۔ شیر کا تو لگ ہے، 5 چیز ہو گئی، ایک شیر کا نعرہ، ایک نواز شریف کا نعرہ، ایک شہباز شریف کا نعرہ، ایک مریم کا نعرہ، ایک حمزہ کا نعرہ۔ اچھا، وہاں یہاں لڑائی آپس میں، وہاں پر زرداری صاحب کا نعرہ، ایک زرداری سب پہ بھاری۔ اچھا، بھٹو کا نعرہ چلو وہ تو پیپلز پارٹی ہو گئی، مولانا صاحب کے بھی نعرے لگے ہیں، جی ہاں، صدر مولانا فضل الرحمان کے نعرے لگے ہیں، صدر کے۔ بلاول جناب کسی صورت نہیں مانیں گے ان کو صدر، میرا یہ خیال ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ زرداری صاحب صدر بن سکتے ہیں، وہاں پر مولانا ناراض ہو جانا ہے، وہ مانگ رہے ہیں صدارت مل رہی ہے، وزارت مانگی، صدارت ہی مل وزارت رہی ہے، اسی پر مولانا نے ناراض ہو جانا ہے۔ وہ کہتے تو رہے کہ خزاں جائے خزاں، باہر آئے نہ آئے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جب خزاں، ان کی جو خزاں تھی وہ تو چلی گئی، کیونکہ وہ کشمیر کمیٹی اور سارا کچھ واپس آ سکتا ہے، لیکن اب کشمیر کمیٹی پر وہ خالی بس نہیں کریں گے، اب تو وہ صدارت چاہتے ہیں۔ وہ نہ ملی تو دیکھیے گا وہ کتنا ناراض ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا تو صحیح۔ یہ تو اب دیکھیں نا، جب مال آ گیا، جس طرح ہوتا ہے نا چوری کا مال آ جاتا ہے، آپ مال لے آتے ہیں، لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب چوری کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی اب چوری کے مال کے بانٹنے پر ہوتی ہے۔ تو اب وزارتوں پر لڑائی اتنی نہیں ہوگی جتنی یہ بڑے بڑے عہدوں پر ہوگی، پھر میری وزارت میں تم کیا کہہ رہے ہو، پھر اب ان کے پاس ٹائم کم ہے۔ اوپر تھا عمران خان، وہ کہتا ہے کرپشن نہیں کرنی، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب جتنا وقت رہ گیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چند مہینے ہیں، اب چند مہینوں میں جو کچھ ہو سکتا ہے، جتنا بن پڑ سکتا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے، تو شکر کریں ایم کیو ایم نے نعرہ لگا دیا، وہ جی الطاف وغیرہ، اور وہ باپ نے لگایا، باپ انہوں نے کہا ہماری وجہ سے بنے۔ اب میں آ جاتا ہوں لڑائی پر۔ لڑائی یوں ہوئی کہ جی وسیم اختر صاحب نے اسمبلی کے اندر یہ غصے کا اظہار کیا، فوٹیج موجود ہے، وہ آ رہے ہیں، یہ کیا، اور وہ حل موسیقی دے چپ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔
शहबाज शरीफ सारों का नाम ले रहा है, ये करूंगा वो करूंगा, और बड़े कराची का कहाँ गया, कराची का जो हमारे साथ मुआहिदा हुआ उसका क्यों नहीं जिक्र किया, कराची प्लान का क्यों नहीं जिक्र किया, वो सब कहाँ है जो लिख कर दिए थे, उस पर गुस्से हो गए। अब जनाब अभी से ये हुआ है, एनपीएम से तो फड्डा अभी से पड़ गया है, अभी तो वजारतें मिलनी हैं, उसमें फिर जो कुछ होना है वो कहेंगे वो इतना खा रहा है, मैं मुझे क्यों नहीं इतना मिल रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वजारतें लेनी है कि जहाँ मतलब मौजें हो सकें। अब आ जाते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पर। जो ब्लंडर उन्होंने किया है, मैं भूल जाना था, जो सबसे बड़ी चीज़ थी ब्लंडर, ये तो लड़ाई का मैंने आपको बता दिया, ब्लंडर ये किया है कि आपको पता है वो खत वाला मामला है। अब कह रहे जी मुसलसल इमरान खान कह रहे हैं, कप्तान कह रहे हैं जी बैरूनी ताकत बैरूनी ताकत। आज कासिम सूरी साहब ने फिर वो खत लहरा दिया और कहा कि मुझे शर्म आ रही है, मैं इस इजलास को चला ही नहीं सकता। ये देखें वाज़ेह धमकी है, वाज़ेह धमकी इसमें मौजूद है कि जी अगर ये अदम एतमाद नाकाम हुई तो फिर भुगतोगे, कामयाब होनी चाहिए फिर मुआफ़ बना। तो अब वो कामयाबी तो नजर आ गई, तो उस पर वो नाराज थे। अब इससे निकलना किस तरह से था? शहबाज शरीफ साहब को मशवरा तो किसी बड़े सियाने ने दिया कि जी पार्लियामानी कमेटी बना देते हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब इससे पहले इस्तीफे का अनाउंसमेंट हो चुका है, तहरीक इंसाफ इस्तीफे देकर जा चुकी है। उसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि जी पार्लियामानी कमेटी, क्योंकि ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। भाई पहले आप कहते रहे कि आओ इन कैमरा इजलास लाओ, अब कहते हैं जी इन कैमरा इजलास होगा और सारे फौज के सरबराह आएंगे, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आएंगे, बहरिया के सरबराह आएंगे, फजाइया के सरबराह आएंगे, अच्छा इसके अलावा शायद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आएंगे, डीजीआईएसआई ने भी कहा है आओ जी तुम भी, नदीम साहब वो भी आएंगे। अच्छा एक तो ये सारे आएंगे, अब चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया है। फिर जनाब जो असद मजीद है, जो सफीर जिनकी तरफ से लेटर आया जी कहा गया, वो भी आएंगे, और जनाब उसके बाद वहां पर हम देखेंगे कोई तफ्तीश वगैरह और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। अब बाजारी बड़ा जबरदस्त कार्ड खेला उन्होंने कि जनाब देख लें ये वो। अभी से क्या कहना शुरू कर दी तहरीक इंसाफ ने कि भाई जब आपको बुलाते रहे उस वक्त नहीं आया, स्पीकर साहब कहते रहे देख लें, नहीं मैंने नहीं देखना है। अब क्या होगा? अब मसला ये है कि अगर ये होता है तो जितने भी अफवाज के सरबराहान हैं उनके लिए मजीद मसला बनेगा कि पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हो गया, एलामिया आ गया, सब कुछ सामने आ गया और आईएसपीआर ने कह दिया कि हम उस जो एलामिया है वही फौज का जवाब है। अब एक नए सिरे से वो कहेंगे जी हमने कह तो दिया हुआ है, अब बुलाकर हमारे साथ क्या करना है आपने, मजीद हमें उलझाना है आपने, मजीद कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। फिर क्या होगा कि जाहिर है ये उस इलामी से कुछ मुख्तलिफ तो करने की कोशिश करेंगे, अगर उसी तरह करना है तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा उससे कुछ मुख्तलिफ होगा कि कोई साजिश नहीं थी, कोई डॉलर्स नहीं आए, कोई डॉलर्स के सबूत नहीं मिले, कोई साजिश के सबूत नहीं मिले, ये नहीं वो नहीं, इस तरह की बात होगी, तो फिर एक और एम्बैरसमेंट क्रिएट होगी कि अच्छा ये देखें पहले इदारे जो हैं इसमें बड़े मसाइल का शिकार हो गए हैं, इंसाफ के इदारे भी, असली इदारे भी, अब और उनके लिए मसला बन जाएगा, जो भी स्टेटमेंट आई हर सूरत में उनके लिए मसला बन जाएगा। तो ये तो उल्टा जनाब शहबाज शरीफ साहब गेम खराब कर रहे हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है ये तो अमेरिका को बेल आउट करने के लिए किया जा रहा है, बेल आउट करने के लिए कि जनाब क्लीन चिट मिल जाए कि अमेरिका हमारे अंदर मुदाखलत नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है शहबाज शरीफ ने। अब इससे निकलेंगे किस तरह? अच्छा अब अगर ये नहीं हो पाती तब वो कहेंगे देखा हम तो कहते थे कि इसलिए नहीं हो सकी, कि वो सच था जो हम कहते थे। अच्छा अगर होगी उसकी जो भी स्टेटमेंट आएगी उससे एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाएगी, एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये शहबाज शरीफ साहब यहाँ ना मसला क्रिएट कर गए हैं। बाकी उन्होंने बहुत से ऐलान किए हैं, बड़ी अच्छी बातें भी की हैं, 25,000 कम से कम तनख्वाह का कह दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि 10% हम तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, 10% पेंशन बढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा इक़दाम है। तो लेकिन ये सिर्फ सरकारी मुलाजमिन के लिए होगा। बाकी उन्होंने कहा है कि जी 1 लाख रुपए तक जिनकी तनख्वाहें हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में उनकी 10% बढ़ा दें। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अपील है, लेकिन क्या वो लोग मानेंगे? अच्छा फिर कहा गया कि जी ये स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर चली गई है तारीख में बड़ी बुलंद सतह पर, पहले कहते थे इससे पता नहीं फर्क नहीं पड़ता है, इमरान खान के दौर में कहते थे अच्छा फर्क पड़ता है। एक तो आप देखें ना अदम इस्तेहकाम हुक्म, चलो जी कोई तो रिजल्ट बना, फिर डॉलर वो कह रहे हैं कि नीचे आया, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो भी अदम इस्तेहकाम के हवाले से कहा जा रहा है। अभी पता चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात उनके फायदे में जाती है। लेकिन वही लैपटॉप स्कीम, फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वही एहसास प्रोग्राम जो है उसको अब दोबारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर लेकर जाएंगे, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया। लैपटॉप जनाब वो देंगे, यानी वो स्टॉप गैप तरह के हैं, कोई विजन नहीं है कि इकोनॉमी को किस तरह लेकर जाना है, आपने एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे लेकर आनी है। ये हम माजी में भी देख चुके हैं कि वो $25 अरब थी, $25 अरब पे ही रही जितनी में हमारी एक्सपोर्ट थी। जब आप बाहर कुछ चीज बेचेंगे नहीं, आप कमाई क्या करेंगे? सवाल तो ये है। अच्छा लैपटॉप आप क्या बनाएंगे? यहाँ पर बाहर से खरीदेंगे, वही मसला जो पुराने दौर में रहा था इनके
تو وہ کسی نے کہا نا، آئنسٹائن نے شاید کہا تھا کہ جی بیوقوفی یا پاگل پن ہے کہ ایک ہی کام کو آپ وہی کام دوبارہ دہراتے رہیں اور سمجھیں کہ کوئی مختلف اس سے نتیجہ نکلے گا. تو اس سے باہر نکلیں. کوئی ماحولیات کی بات نہیں کی، کوئی یہ کہ جی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے جو گھروں والی اسکیم ہے، کوئی اس طرح کے کام صحت کارڈ کا کس طرح، وہی جو ہاسپٹل کریں گے فلاں کریں گے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ اتنے عرصے میں کیسے ہاسپٹل بنائیں گے؟ ہم نے پہلے دیکھ لیا اگر ہاسپٹل بننے سے ہی مسئلہ حل ہوتا تو پھر جتنے مرضی آپ یعنی پھر اتنے ہی آپ نے ڈاکٹرز ہائر کرنے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے. یہ ایک نیا ویژن آیا ہے کہ جناب اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل کو بھی آپ انوالو کریں. اس سے میرے ذاتی خیال میں، اور یہ پروو ہو رہا ہے کہ خرچہ بھی کم ہوگا. مریض جائے گا، اس کے پاس صحت کارڈ ہے، وہاں سے جائے گا اور سب اچھے سے اچھا علاج کروانے کی کوشش کریں گے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہے. بہرحال ابھی تو ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے، دیکھتے ہیں کتنا عرصہ رہتی ہے. لیکن عمران خان صاحب جو کہ سڑکوں پر آ رہے ہیں، انہوں نے بدھ کو پشاور اور پھر اتوار کو کراچی میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا. ابھی تو عمران خان نکلے نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے جلسے ہو گئے، پورے پاکستان میں ہو گئے. پاکستان کی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوا. تو اب آگے کیا ہوگا وہ عمران خان صاحب ان سے نہیں سنبھالے جا سکیں گے. اگرچہ مریم صاحبہ نے دھمکی لگا دی ہے کہ ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حساب تو لیا جائے گا. اب وہ چاہ رہی ہے کہ قید کیا جائے عمران خان کو، لیکن عمران خان پھر اس سے بھی زیادہ مشہور ہو جائیں گے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم مفاہمت کی طرف جائیں گے، کوئی تقسیم نہیں، کچھ نہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ جس طرح نام ڈالے گئے ہیں ابھی سے، کوئی جرم نہیں بتایا جا رہا کہ جی اسٹاپ لسٹ میں نام ڈال دیے عمران خان صاحب کچھ لوگوں کے. تو وہ ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ بھی پکڑ دھکڑ کی طرف جائیں گے تو جو ڈیل ہوئی ہے مقتدر حلقوں سے اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے. کیونکہ وہ پھر کہیں گے جی یہ تو عمران خان والا کام شروع ہو گیا ہے، تم نے تو نیب ختم کرنی تھی. اب نیب ختم ہوگی تو ظاہر ہے اس سے بھی ایک بلڈ ہوگا گیا، کوئی نہیں پکڑنے والا، کام کرو. اس سے بھی ایک سینٹیمنٹ بزنس کا ضرور آئے گا. کالا دھن ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے تو اس طرح سے اس کا بھی سینٹیمنٹ آئے گا، وہ بھی ایک ریفلیکٹ ہوگا. لیکن شہباز شریف صاحب کوئی اس طرح کا ویژن نہیں دے سکے. حتیٰ کہ وہاں پر امبیرسنگ سچویشن ہوئی کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی یہ جو کہہ رہے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز، کیونکہ وہ ان کو ہانٹ کر رہا ہے. بیگرز آر ناٹ چوزرز کہتے ہیں چوزرز ہی آگے بڑھتے ہیں، بیگرز نہیں کہیں جاتے. اب وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ مان رہے تھے ان سے غلطی ہوگی، وہ اس سے اب نکل نہیں سکتے. تو جناب آپ کی ان کے اس خطاب کے بارے میں، ان کے وزیر اعظم بننے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور عمران خان صاحب نے جو اسمبلیوں سے استعفے کا اعلان کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.